اب میں اگلے شریک حافظ اویس احمد کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ اویس احمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، محمد پر قرآن نازل نہ ہوتا جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع سیرت النبی العظیم بزبان قرآن کریم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، میرے آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج المرسلین محبوب رب العالمین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے، ہاں وہ کریم انسان ہے جو سب انسانوں سے اشرف بھی ہے، افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، خاتم بھی ہے اور اتم بھی ہے، جس کا نام نامی تورات میں طاب صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل میں فاروق صلی اللہ علیہ وسلم، زبور میں عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آسمان میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے آسمان میں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے آسمان میں مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان میں مزکی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں آسمان میں مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے آسمان میں مظہر صلی اللہ علیہ وسلم، ساتویں آسمان میں مقرب صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش بری پر حبیب اللہ، کرسی کی پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوح محفوظ میں صفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے محبوب سرکار دو عالم فخر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، اصفیاء نے کی، اتقیاء نے کی، فصحاء نے کی، بلغاء نے کی، خطباء نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، شرق والوں نے کی، غرب والوں نے کی، اپنوں نے کی، غیروں نے کی، لیکن سب سے آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے، جب خدا آپ ہو قرآن میں ثنا خواہ ان کا۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی ہیں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ ہیں، یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے ہیں، یا ایھا المدثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر والے ہیں، وسراجا منیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، انا ارسلناک شاہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، ومبشرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں، ویزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کتاب ہے، وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے، وانک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہے، ورفعنا لک ذکرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رفعت شان ہے، انا اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوثر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہے، ولکن رسول اللہ
و خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ گرامی قدر احباب، میرا تو دعویٰ ہے اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے، اشجار عالم فنا ہو جائیں، انس و جن کاتب سیرت مصطفیٰ بن جائیں تو ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے، اشجار عالم فنا ہو جائیں گے، انس و جن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا باقی رہ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔